السلام علیکم فرسٹ ایئر. جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں قوانین حاصل. قوانین حاصل 3 ہیں. جب کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو پیداوار 3 مراحل میں سے گزرتی ہے. یہ 3 مراحل جو کل آپ نے پڑھے تھے: قانون تکثیر حاصل، استقرار حاصل اور تقلیل حاصل. اس میں سے پہلا قانون ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا تھا. آج ہم کریں گے دوسرا قانون. قانون تھا کیا کہ کاروبار میں 4 عاملین پیدائش لگائے جاتے ہیں، جس میں سے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم ہے. تو زمین اور تنظیم عام طور پر معینہ عاملین پیدائش ہوتے ہیں، جبکہ محنت اور سرمایہ متغیر عاملین ہیں. معینہ کون سے ہیں؟ جن کی پورے کاروبار میں مقدار نہیں بدلتی. اور متغیر کون سے ہیں؟ جن کی کاروبار کے دوران مقدار میں کمی بیشی آ جاتی ہے. اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جب مزید کاروبار جب کیا جا رہا ہے تو اکائیاں لگانے سے مختتم پیداوار، یعنی اگلا مزدور جو لگایا جائے اس کی پیداوار پچھلے مزدور کے برابر ہو، تو اسے یکسانی حاصل کا قانون کہا جاتا ہے. اس کی تعریف اس نے کیسے کی ہے کہ متعین عاملے پیدائش پر دیگر عاملین کی اکائیاں یکے بعد دیگرے لگانے سے ہر زائد اکائی، مطلب ہر اگلا مزدور پہلی اکائی کے برابر پیداوار دے یا مختتم پیداوار برابر رہے، تو کاروبار قانون استقرار حاصل. استقرار ہوتا ہے مسلسل مقرر رہنا، تو قانون یکسانی حاصل کے تابع ہو جاتا ہے. مثال آسان سی دی ہے اس نے: محنت اور سرمایہ کی اکائیاں لگائیں تو مختتم حاصل میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. اس نے 1 2 3 کی ہے. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، دھیان سے سنیں اس کو. یہ تھا آپ کا تکثیر حاصل، 5 اکائیوں تک گیا تھا. جب ہم آگے چلیں گے تو ہم ان قوانین کو اکٹھا کریں گے، اس لیے وہاں پر ہم الگ الگ نہیں جب جائیں گے تو انہی کو اکٹھا کریں گے. تو فرض کیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ 300 ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ اس نے 300 3 دفعہ مسلسل لیا ہے، کیونکہ اس نے اس ٹیبل کو اور اس ٹیبل کو اکٹھے کرنا ہے. سمجھ آ گئی کہ کل حاصل میں چینج نہیں آ رہا. اس والے فیز میں، اس والے مرحلے میں کل حاصل ایک ہی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. 300 600 900 300 کا اضافہ ہے. تو یہ ہے قانون یکسانی حاصل. اس کا ڈائیگرام: محنت اور سرمایہ کی اکائیاں مختتم حاصل 100 200 300 پہ فکس ہیں، اس میں اب چینج نہیں آ رہا، جبکہ محنت اور سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے. مفروضات کیا ہیں کہ معین عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، متغیر عاملین کی اکائیاں بدلیں گی، طریقہ پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہی آپ نے سب کے اندر لکھنے ہوں گے. مفروضات نہیں بدلتے. اطلاق کہاں پہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو کہ ایسے شعبوں پر نافذ ہوتا ہے جس میں قدرتی حالات اور انسانی محنت دونوں برابر برابر شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اون سے گرم شالیں. کیا مطلب ہوا؟ اون ملتی ہے آپ کو جانور سے، بھیڑوں سے، بکریوں سے، اونٹ سے. تو اس سے اگلا یہ ہے قدرت کا نظام. اس سے گرم شالیں بنانا اور گرم کپڑا اور کمبل بنانا یہ انسان کا عمل دخل ہے. تو یہ وہ شعبہ ہے جس میں قدرت اور انسان دونوں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. اس کاروبار میں، اس صنعت میں قانون استقرار حاصل رہے گا اور بہت دیر تک نافذ رہے گا، جب تک کہ پیداوار میں ایک ایسی حد نہ آ جائے جس کے بعد مشینوں کی کیپیسٹی ختم ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ یہ کام مشینوں پہ ہو رہا ہے نا، تو مشینوں کی کیپیسٹی ختم نہ ہو جائے. جب وہ حد آ جاتی ہے تو اس کو قانون تقلیل حاصل کا نام دیا جائے گا. تعریف اس کی دیکھیں کیا ہے کہ معین عمل پر دیگر عاملین کی اکائیاں یکے بعد دیگرے، یعنی آگے پیچھے لگانے سے ہر زائد اکائی پہلی اکائی سے کم پیداوار دے یا مختتم پیداوار گرتی چلی جائے، تو کاروبار قانون تقلیل حاصل کے تابع ہو جاتا ہے. یعنی یہ جب شروع ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس وقت کاروبار کی معیاری حد، اب یہ معیاری حد کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسی حد جہاں پہ کاروبار میں موجود مشینیں اور جو وسعت ہے اس کارخانے کی، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے.
مشینوں کی ایک خاص حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد ان پر بہت زیادہ مزدور نہیں لگائے جا سکتے، تو اس کو کہتے ہیں معیاری حد۔ تو جب یہ معیاری حد گزر جاتی ہے تو ہر اگلی اکائی سے پیداوار پہلے سے کم ہوتی ہے۔ اس کا یہ آپ کو اشارہ دیکھیں، محنت اور سرمایہ بڑھ رہے ہیں۔ 300 جو یکسانی حاصل کا فگر تھا، اس سے اب آگے چلنا ہے، تو اب اگلا مزدور، پیداوار کچھ نہ کچھ تو ہو رہی ہے لیکن اب اس کی رفتار کم پڑ گئی ہے، 300 سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ 300 جب سکسیسو یہاں جمع کریں گے تو کل پیداوار جو ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن گرتی ہوئی شرح سے، یعنی گرتی ہوئی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون تقلیل حاصل، یعنی پیداوار کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا ڈائیگرام اس طرح بنے گا، اور یہ منفی جھکاؤ کا خط ہوگا، اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں، لیفٹ ٹو رائٹ، نیچے کی طرف آئے گا، جو یہ بتائے گا کہ عاملین کی اکائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پیداوار نیچے کی طرف آتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، منفی جھکاؤ کا خط ہوگا۔ مفروضات اس کے بھی وہی ہیں، معین عمل کی مقدار نہ بدلیں، متغیر عاملین کی اکائیاں بدلیں، طریقے پیدائش میں تبدیلی نہ آئے، عاملین کے معیاری اشتراک کی حد ختم ہو جائے۔ معیاری اشتراک کی حد ختم ہو جائے، کون سی حد؟ جہاں پر اتنے عاملین جتنے اس کاروبار کے لیے بہترین تھے وہ لگائے جا چکے ہوں۔ اب اس کا اطلاق کہاں ہوگا؟ جیسے سب سے پہلے والے کا اطلاق ہو رہا تھا صنعت میں، اس کا اطلاق ہو رہا تھا صنعتی شعبے میں، کیونکہ یہاں انسان کی ذہانت، تجربہ اور قابلیت میٹر کر رہی تھی، اور دوسرے میں دونوں مشترکہ طور پر شامل ہو رہے تھے۔ تیسرا ہے جس میں قدرت کا عمل دخل زیادہ ہو جاتا ہے، یہ ہے زرعی شعبہ۔ زرعی شعبہ میں کتنی بھی محنت کر لیں لیکن زلزلہ، سیلاب، زیادہ بارشیں، کم بارشیں، خشک سالی، کوئی بھی ریزن سامنے آ جائے تو انسان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زرعی شعبہ پر اس قانون کا اطلاق جلدی ہو جاتا ہے اور دیر تک نافذ رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے پاس اس کے پوائنٹس آ گئے۔ لہذا قانون کا اطلاق صنعتی شعبہ پر دیر سے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے تجربہ ذہانت سے اس پر قابو پائے رکھتا ہے۔ درمیان کے شعبوں میں اس کا اطلاق کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں دونوں برابر کام کر رہے ہیں، لیکن زرعی شعبہ میں قدرت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو آپ کا قانون ہے یہ زرعی شعبہ پر جلدی نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا 3 قوانین: تقصیر حاصل، استقرار حاصل اور تقلیل حاصل۔ ان تینوں کی مشترکہ وضاحت، تینوں ڈیفینیشنز کو اکٹھا کر لیں۔ یہ محنت اور سرمایہ کی جب اکائیاں لگائی جائیں گی تو سب سے پہلے کاروبار قانون تقصیر حاصل کتابیں آتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ معیاری حد پوری ہوتی ہے تو ہر اکائی پہلی اکائی کے مساوی پیداوار دیتی ہے، اور جب یہ معیاری حد گزر جاتی ہے تو ہر اکائی پہلی اکائی سے کم پیداوار دیتی ہے، یعنی محتتم پیداوار گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان تینوں کو اکٹھا کر لیں۔ پہلے مرحلے میں پیداوار بڑھ رہی ہے، درمیان میں برابر رہ رہی ہے، اور تیسرے میں کم ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ تینوں لاز اکٹھے کر لیں تو کلیکٹیولی اس کو کہیں گے لاز آف ریٹرن، قوانین حاصل۔ ٹھیک ہے، الگ الگ کو کہیں گے قانون تقصیر حاصل یا تقلیل، لیکن اکٹھے کہیں گے قوانین حاصل، اور یہ اس کے 3 مراحل ہیں: پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ۔ ان تینوں کا اکٹھا ڈائیگرام بنائیں تو یہ آپ کے پاس ڈائیگرام بنی ہے، جو کہ الٹے یو کی مانند ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ الٹے یو کی مانند۔ یو کیا ہے؟ یہ یو ہے، تو اس کو الٹا کریں تو یہ آپ کے پاس الٹا یو آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ الٹے یو کی مانند ہے، اور یہ ہے قوانین حاصل کی مشترکہ وضاحت۔ ٹھیک ہے، کل آپ کو میں آف دے رہی ہوں، کل لیکچر نہیں دوں گی۔ آپ قوانین حاصل کو ایک دفعہ اچھا سا پڑھ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ایسا کنفیوژن تو نہیں ہے۔
اگر کل دوپہر تک آپ کو بالکل بات سمجھ آ گئی تو دے بھی دوں گی لیکچر، یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ کس طرح آگے چلنا ہے، کیونکہ آگے اسی کا سیکنڈ پارٹ رہ گیا ہے، قوانین حاصل کا ہی سیکنڈ پارٹ رہ گیا ہے، جس کا نام ہے قوانین لاگت۔ لاگت ہوتا ہے اخراجات، یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے قوانین لاگت۔ ٹھیک ہے، چلیں اوکے، اللہ حافظ۔